مرثیے سے قبل 4 مصرے عرض کر رہا ہوں شہزادی کی شان میں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس کی دہلیز پر سجدے میں ستارہ ہوگا، جس کی دہلیز پر سجدے میں ستارہ ہوگا، حق بھلا اس کے فضائل کا ادا کیا ہوگا۔ 2 مصرے ہیں کہ حق بھلا اس کے فضائل کا ادا کیا ہوگا۔ اور در حیدر پا جو دستک ہوئی زہرا نے کہا، در حیدر پا جو دستک ہوئی زہرا نے کہا، دیکھو فضا کوئی مشکل میں فرشتہ ہوگا۔ در حیدر پا جو دستک ہوئی، در حیدر پا جو دستک ہوئی زہرا نے کہا، دیکھو فضا کوئی مشکل میں فرشتہ ہوگا۔ آخری 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیجئے، عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ثانی علی کا کوئی نہ کوئی جواب ہے، ثانی علی کا کوئی نہ کوئی جواب ہے، حضور شیر خدا وہی ہے، وہی بوتراب ہے۔ اب 2 مصرے ہیں کہ شیر خدا وہی ہے، وہی بوتراب ہے، وہ علم ہو، ہنر ہو، قضایا ہو، رزم گاہ، محسن علی ہر ایک فضیلت کا باب ہے۔ محسن علی ہر ایک فضیلت کا باب ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک سلام کا مطلع اور 3 یا 4 شعر ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ مطلع دیکھیے گا کہ تیرگی کو روند ڈالے وہ اجالا چاہیے، تیرگی کو روند ڈالے وہ اجالا چاہیے، اور وقت کے فرعون کو پھر کوئی موسیٰ چاہیے۔ وقت کے فرعون کو پھر کوئی موسیٰ چاہیے۔ اور مطلب ثانی میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو بنے ماہ بنی ہاشم وہ چہرہ چاہیے، جو بنے ماہ بنی ہاشم وہ چہرہ چاہیے۔ بھائی نصرت شہ کے لیے پیکر وفا کا چاہیے، نصرت شہ کے لیے پیکر وفا کا چاہیے۔ اور دیکھیے عباس کے تیور کو جھولے میں ذرا دیکھیے عباس کے تیور کو جھولے میں ذرا، کہہ رہی ہیں انگلیاں اشدر کا کلہ چاہیے۔ دیکھیے عباس کے تیور کو جھولے میں ذرا، کہہ رہی ہیں انگلیاں اشدر کا کلہ چاہیے۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ آرزو حیدر کی زہرا کا پسر شہ کی سپر، آرزو حیدر کی زہرا کا پسر شہ کی سپر۔ بھائی نصرت دین خدا کو اور اب کیا چاہیے، نصرت دین خدا کو اور اب کیا چاہیے۔ اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ جنگ کرنا تو کہاں آنکھیں ملا سکتے نہیں۔ دوسرا مثال بطور خاص کہ جنگ کرنا تو کہاں آنکھیں ملا سکتے نہیں، اما شیر سے آنکھیں ملانے کو کلیجہ چاہیے۔ جنگ کرنا تو کہاں آنکھیں ملا سکتے نہیں، شیر سے آنکھیں ملانے کو کلیجہ چاہیے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ شیر سے آنکھیں ملانے کو کلیجہ چاہیے۔ آخری شعر ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ ترک اولا انبیاء سے تو ہوا ان سے نہیں، بطور خاص ترک اولا انبیاء سے تو ہوا ان سے نہیں، اور عصمت کی گواہی میں تجھے کیا چاہیے۔ ترک اولا انبیاء سے تو ہوا ان سے نہیں، اور عصمت کی گواہی میں تجھے کیا چاہیے۔ اور کہہ دیا اپنے قلم کو توڑ کے محسن نے یہ، کہہ دیا اپنے قلم کو توڑ کے محسن نے یہ، مدحت عباس کو عصمت کا لہجہ چاہیے،
مدحت عباس کو عصمت کا لہجہ چاہیے. درود بھیج دیں محمد والے محمد. حسن سماعت. تاریخ کی مناسبت سے شہزادے اونو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی حلقہ مرثیہ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مرثیے کا آغاز شہزادوں کے سراپے سے ہے، اس کے بعد جنگ کا ایک مرقع اور پھر شہادت ہے. مطلع عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ درود ارشاد فرما دیں محمد والے محمد. ملاحظہ کیجیے گا مطلع عرض کر رہا ہوں. غل ہے آدام کے زینب کے پسر آتے ہیں، ماہوش مہر جبیں رش کے قمر آتے ہیں. ماہوش مہر جبیں رش کے قمر آتے ہیں. بھائی دونوں کم عمر ہیں لڑنے کو مگر. اب دیکھیں یہ گفتگو دشمنوں میں ہو رہی ہے. ملاحظہ کیجئے گا، پیش کر رہا ہوں کہ شہزادوں کی آمد پر دشمن آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ دونوں کم عمر ہیں لڑنے کو مگر آتے ہیں صورت سیل فنا دونوں ادھر. آتے ہیں ہمارا نام ڈوبیں گے، رواں خون کا دریا ہوگا. ایک سے ایک یہ کہتا تھا کہ اب کیا ہوگا. ایک سے ایک یہ کہتا تھا کہ اب کیا ہوگا. ملاحظہ فرمائیے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ تعریف وہی ہے جو دشمن کرے. اب یہاں سے 3-4 بند ہیں اسی سلسلے کے. دیکھیں دشمن کیا کہہ رہا ہے شہزادوں کی آمد پر. پیش کر رہا ہوں بند. دشمن کہتا ہے کہ دونوں ساونت ہیں، دونوں ہیں جری و جانباز. یہ وہ ہیں جن کے گھرانے پا شجاعت کو ہے ناز. دونوں ذی قدر ہیں اس عمر میں، دونوں ممتاز. اور ہے عیاں جعفر طیار کا سارا انداز. اب بیت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں. ہے عیاں جعفر طیار کا سارا انداز. بھائی جو علی کا تھا سواری کا قرینہ ہے وہی. دشمن کہہ رہا ہے ملاحظہ فرمائیے، جو علی کا تھا سواری کا قرینہ ہے وہی. دونوں بازو وہی، شانے وہی، سینہ ہے وہی. درود بھیج دے محمد والے محمد. سماعت ہے. دونوں بازو وہی، شانے وہی، سینہ ہے وہی. بھائی دونوں کم عمر ہیں گو، اور ہے یہاں فوج کثیر ان سے بچنے کی مگر چاہیے کوئی تدبیر. سارے لشکر کو سمجھتے ہیں یہ نظر میں یہ حقیر. اب چوتھا مثال بطور خاصی کہ دشمن آپس میں گفتگو کر رہا ہے کہ دونوں کم عمر ہیں گو، اور ہے یہاں فوج کثیر ان سے بچنے کی مگر چاہیے کوئی تدبیر. سارے لشکر کو سمجھتے ہیں یہ نظروں میں حقیر. بنت زہرا کا پیا ہے انہی دو شیروں نے شیر. اب بیت عرض کر رہا ہوں، اب بیت ملاحظہ کیجئے گا. بنت زہرا کا پیا ہے انہی دو شیروں نے شیر، اور شان چہروں سے عیاں جعفر ذی جاہ کی ہے طاقت. ان ننھے سے ہاتھوں میں ید اللہ کی ہے طاقت. ان ننھے سے ہاتھوں میں ید اللہ کی ہے. دونوں جراروں کے چہروں پر ہے کیسی رونق. نہ دھوپ کی ہے نہ انہیں پیاس کی پرواہ مطلق. اور سامنے ان کے جگر شیروں کے ہیں خوف سے شک. سامنے ان کے جگر شیروں کے ہیں خوف سے شک. دونوں آ کر نہ الٹ دے کہیں لشکر کا ورق. ملاحظہ کیجئے گا، بیت عرض کر رہا ہوں کہ دونوں آ کر نہ الٹ دے کہیں لشکر کا ورق. جنگ کو کھیل سمجھ کر یہ دلیر آتے ہیں. سنیے گا خوف کا کیا عالم تھا. جنگ کو کھیل سمجھ کر
یہ دلیر آتے ہیں ماں بچے آتے ہیں کہ بکھرے ہوئے شیر آتے ہیں. درود ارشاد فرما دیجیے محمد حسن سماعت. اب جیسے کہ عرض کیا تھا چند بند 3 یا 4 بند سراپے کے سلسلے میں بھی شہزادوں کی ملاحظہ فرمائیے گا. ایک مصرع بطور خاص عرض کر رہا ہوں. ہیں چمن خالو لبو آرزو گیسو ان کے سینے حب شہ والا سے ہیں مملو ان کے رشکے آئینہ مہتاب ہیں پہلو. ایک مصرع ملاحظہ کیجیے گا. رشکے آئینہ مہتاب ہیں پہلو ان کے اور ہیں بھرے زور ید اللہ سے بازو. 14 مصرع سے بعد ہیں بھرے زور ید اللہ سے بازو ان کے. بھائی پہلواں ہو جو نہ مرحب سا تو کیا زور کھلے. 6 مصرع پہلواں ہو جو نہ مرحب سا تو کیا زور کھلے. ہاں در خیبر ہو تو ان بازوؤں کا زور کھلے. در خیبر ہو تو ان بازوؤں کا زور کھلے. اور اس طرف لشکر اعداء میں بپا تھا محشر, اس طرف راہ میں ہیں حضرت زینب کے پسر. بھائی سے بھائی یہ کرتا ہے اشارہ ہنس کر. سنیے گا مجھے مرقع بھی پیش کر رہا ہوں خدمت میں. ملاحظہ فرمائیے. بھائی سے بھائی یہ کرتا ہے اشارہ ہنس کر. دیکھیے دیکھیے خوف سے کیا حال ہے لشکر کا ادھر. سنیے گا بیت. دیکھیے خوف سے کیا حال ہے لشکر کا ادھر. یہ نہیں دھیان کہ سیروس کے پیاسے ہم ہیں. خوف اس کا ہے کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں. خوف اس کا ہے کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں. اور حسن سماعت ہے. باتیں کرتے وہ جری آئے جو لشکر کے قرین کہہ کے بس شیروں نے رہواروں کی باغیں روکیں. سنیے گا. کہہ کے بس شیروں نے رہواروں کی باغیں روکیں. گھوڑے ٹھہرے جو مچل کر تو ہلی رن کی زمین. آمد ملاحظہ کیجئے کہ آ گئے حیدر و جعفر. یہ ہوا سب کو یقین. کیا خوف کا عالم تھا. آ گئے حیدر و جعفر یہ ہوا سب کو یقین. تیغیں کھینچی نہ گئیں اور نشان بڑھ نہ سکے. تیغیں کھینچی نہ گئیں اور نشان بڑھ نہ سکے. روب بچوں کا یہ چھایا کہ جوان بڑھ نہ سکے. ایک درود ارشاد فرما دیجیے محمد والی. یا علی ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص. اب رجز کے چند بند یہاں سے ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے بہت ہی یعنی کم بند ہیں جو میں نے انتخاب کیے ہیں. میں جلدی پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا یہاں سے رجز شہزادوں کا کہ روب بچوں کا یہ چھایا کہ جواں بڑھ نہ سکے. آستینوں کو الٹ کر یہ دلیروں نے کہا. بطور خاص لاکھوں سے مخاطب ہیں شہزادے. آستینوں کو الٹ کر یہ دلیروں نے کہا سامنے شیروں کے آئے جو بہادر ہو بڑا. جس کو لڑنے کی ہوس ہو وہ بڑھے بہرے وغا. سنیے گا چوتھا مثال. جس کو لڑنے کی ہوس ہو وہ بڑھے بہرے وغا. یاد رکھنا کہ ہیں یہ نیمچے پیغام قضا. شہزادے فرما رہے ملاحظہ کیجئے گا بھرپور تیور بیت میں پیش کر رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ ہیں یہ نیمچے پیغام قضا. بھائی قابل دید کوئی دم میں تماشا ہوگا. ٹھوکریں کھائیں گے سر لاش پر لاشا ہوگا.
ملاحظہ فرمائیے گا، ٹھوکریں کھائیں گے سر، لاشیں پا لاشا ہوگا، اپنی تلوار کا ہے کاٹ جہاں میں مشہور، استخوان نرم کیے ان کے جو کہلاتے تھے سور. دیکھیے گا بطور خاص، استخوان نرم کیے ان کے جو کہلاتے تھے سور، سامنے آگ کا دریا ہو تو کر جائیں عبور، ان کے سر کچلے جو موذی تھے نہایت مغرور. ان کے سر کچلے جو موذی تھے نہایت مغرور. بھائی ہم سے جھکتے ہیں وہ سب جو ہمیں پہچانتے ہیں، ہم سے جھکتے ہیں وہ سب جو ہمیں پہچانتے ہیں، اپنی تلوار کے لوہے کو ملک مانتے ہیں، اپنی تلوار کے لوہے کو ملک مانتے ہیں. بطور خاص بند عرض کر رہا ہوں یہاں سے، رجز پڑھ رہے شہزادے فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے ہم کون ہیں، ہے لشکر شر. مصرع ہے، عرض کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا، تم کو معلوم ہے ہم کون ہیں، ہے لشکر شر، زیور عرش بری برج شرافت کے قمر. زیور عرش بری برج شرافت کے قمر، نام دادا کا ہمارے ہے جناب جعفر، اور نانا ہے علی جن کا لقب ہے حیدر. اور نانا ہے علی جن کا لقب ہے حیدر. ملاحظہ فرمائیے بیت کہ جو بہادر تھے انہی لوگوں کے سر کاٹے ہیں، جو بہادر تھے انہی لوگوں کے سر کاٹے ہیں، میں جن کی تلوار نے جبریل کے پر کاٹے. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد. اب ملاحظہ فرمائیے گا کہ سب سے افضل ہیں علی بعد نبی اکرم، کوئی جز ان کے نہ پیدا ہوا مابین حرم. مصرع ہے کہ نام سے جن کے لرزتے تھے عرب اور عجم. سنیے گا، نام سے جن کے لرزتے تھے عرب اور عجم، اور جس نے کعبے میں رکھے دوش نبوت پا قدم. اب بیت عرض کر رہا ہوں، جس نے کعبے میں رکھے دوش نبوت پا قدم، دین احمد کا عمل قاف سے تاقاف کیا، جس نے بت توڑ کے اللہ کا گھر صاف کیا. جس نے بت توڑ کے اللہ کا گھر صاف کیا. رجز کے سلسلے میں آخری بند ہے، ملاحظہ کیجئے گا، اہل علم تشریف فرما ہے. بطور خاص اس بند میں چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، قافیہ اور ردیف دونوں. اصل بھائی دیکھیے گا، شہزادے اپنے نانا کی تعریف فرما رہے ہیں، یہ بند اس سلسلے کا. دیکھیے گا فضل بھائی، جس کی قوت سے ہوئے جن و بشر زیر وہ شیر. دیکھیے گا بطور خاص رجز کا سلسلے میں آخری بند ہے کہ جس کی قوت سے ہوئے جن و بشر زیر وہ شیر، حکم خالق میں نہ کی جس نے ذرا دیر، وہ شیر جس نے خود فاقوں میں بھوکوں کو کیا سیر. اب چوتھا مثال جس کے لیے میں نے عرض کیا، ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے گا بر بھائی، دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں کہ جس نے خود فاقوں میں بھوکوں کو کیا سیر، وہ شیر، اور جس کے پنجے سے اما مانگا کیے شیر. ارے کیا کہنے، دیکھیے جس کے پنجے سے اما مانگا کہ یہ شیر،
وہ شیر اور جتنے سرکش تھے انہیں چن کے تہے خاک کیا. جتنے سرکش تھے انہیں چن کے تہے خاک کیا. جس نے گہوارے میں اشدر کا دہن چاک کیا. جس نے گہوارے میں. درود بھیج دے محمد والے محمد. ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص عرض کر رہا ہوں رجس کے بعد ایک مرقع ہے کہ سن کے یہ فوج میں ہلچل ہوئی کانپے بے درد. بطور خاص کیا عالم تھا خوف کا کہ سن کے یہ فوج میں ہلچل ہوئی کانپے بے درد. دل دھڑکنے لگے دم رک گئے تن ہو گئے سرد. دل دھڑکنے لگے دم رک گئے تن ہو گئے سرد. خوف سے خون جو گھٹنے لگا چہرے ہوئے زرد. سنیے گا چوتھا حصہ کیا خوف کا عالم تھا کہ خوف سے خون جو گھٹنے لگا چہرے ہوئے زرد. ماں ایک کی آڑ پکڑنے لگے دو نامرد. دیکھیے گا بیت عرض کر رہا ہوں بطور خاص ایک کی آڑ پکڑنے لگے دو نامرد. کہیں چھپ جائیں ارادے یہ بہم کرنے لگے. بزدلے شیروں کی بو پاتے ہی رم کرنے لگے. درود بھیج دے محمد والے محمد. اب ملاحظہ کیجئے گا شہزادوں نے رجس فرمایا اس کے بعد نکلا باہر نہ بنے سادے شقی بد انجام. دیکھیے یہ مرقع جانے مرثیہ ہے اس لیے گوشے دل سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ نکلا باہر نہ بنے سادے شقی بد انجام. شمر وہاں آ گیا جس جا تھے یہ دونوں گلفام. یہ پھر کیا ہوا تھم کے کچھ دیر ستمگر نے کیا پھر یہ کلام. دیکھیے ملون کیا کہتا ہے لڑنے آپ آئے ہیں اس سن میں عجب کا ہے مقام. بطور خاص سنیے گا تصور کیجئے گا کہ ملون کہتا ہے لڑنے آپ آئے ہیں اس سن میں عجب کا ہے مقام. جو زجل اور کوئی شے نہ یہاں پائیں گے زد میں بچپن کی چلے آئے ہیں پچھتائیں گے. دل میں کچھ سوچ کے پھر شمرے لئی یوں بولا بھائی نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا. اب سنیے گا جواب بطور خاص عرض کر رہا ہوں جانے مرثیہ ہے مرقع. نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا. نیمچے غیظ میں چمکا کے دلیروں نے کہا. سنیے گا نیمچے غیظ میں چمکا کے دلیروں نے کہا لغو بے فائدہ کیوں بکتا ہے او ہرزہ درا. اب جواب ملاحظہ فرمائیے گا نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا. نیمچے غیظ میں چمکا کے دلیروں نے کہا لغو بے فائدہ کیوں بکتا ہے. او ہرزہ درا جو جری ہیں انہیں حاجت نہیں اظہار کی ہے. سنیے گا چھٹا حصہ بطور خاص نام ہے آپ کے کیا یہ ہمیں اب تک نہ کھلا. جو جری ہیں انہیں حاجت نہیں اظہار کی ہے اور نام مردوں کا رقم باڑ پر تلوار کی ہے. ارے کیا کہنے درود بھیج دیجئے محمد والے نام مردوں کا رقم باڑ پر تلوار کی ہے. بس ایک جنگ کا آخری مرقع ہے لحظہ کیجئے گا. وہاں سے تیر آئے ادھر سے یہ غضنفر جھپٹے. مرقع ہے وہاں سے تیر آئے ادھر سے یہ غضنفر جھپٹے. دونوں جرار بہم جانب لشکر جھپٹے شیر کی طرح بپھر کر وہ دلاور. جھپٹے نیمچے کاندھوں پر رکھ رکھ کے برابر.
جھپٹے روب سے ان کے جگرداروں کے جی چھوٹ گئے. روب سے ان کے جگرداروں کے جی چھوٹ گئے. میں پیچھے ڈر ڈر کے ہٹے یوں کہ پرے ٹوٹ گئے. پیچھے ڈر ڈر کے ہٹے یوں کہ پرے ٹوٹ گئے. اس بند کا دوسرا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. شہزادے جنگ فرما رہے ہیں, ایک منظر ہے. دوسرا مصرع بطور خاص کہ وار کرتے ہوئے جس سمت وہ صفدر آئے. دیکھیے گا دوسرا مصرع فیض بھائی. وار کرتے ہوئے جس سمت وہ صفدر آئے, سر سے تاناف ہر ایک فرد کو دو کر آئے. دیکھیے گا بطور خاص, سر سے تاناف ہر ایک فرد کو دو کر آئے. کٹ کے اس طرح سرے فوج ستمگر آئے, میں جس جگہ پاؤں تھے اڑ اڑ کے وہی سر آئے. ملاحظہ کیجیے گا, جس جگہ پاؤں تھے اڑ اڑ کے وہیں سر آئے. بھائی امن کی پاؤں پا گر کر بھی نہ جا پاتے تھے, جن کے سر تھے وہ قدم خود انہیں ٹھکراتے تھے. حسین سماعت ایک درود ارشاد فرما دیجئے محمد. جن کے سر تھے وہ قدم خود انہیں ٹھکراتے تھے. مل کے دو شیروں نے ڈالا ہے جو لشکر پر دباؤ. مل کے دو شیروں نے ڈالا ہے جو لشکر پر دباؤ. نکلے میدان میں نہیں یہ کسی دشمن کا ہواؤ. اب سنیے گا کیا منظر تھا. نکلے میدان میں نہیں یہ کسی دشمن کا ہواؤ. ایک سے ایک یہ کہتا ہے بڑھو سامنے جاؤ. سنیے گا 14 میں سے عرض کر رہا ہوں. ایک سے ایک یہ کہتا ہے بڑھو سامنے جاؤ. دوسرا کہتا ہے تم کیوں نہیں جاتے یہ بتاؤ. ایک سے ایک یہ کہتا ہے بڑھو سامنے جاؤ. دوسرا کہتا ہے تم کیوں نہیں جاتے یہ بتاؤ. بھائی بزدلی سامنے بچوں کے جو دکھلاؤ گے حاکم شام سے پھر خاک سلا پاؤ گے. ملاحظہ کیجئے گا کہ تن سے سر اڑ رہے ہیں, گر رہی ہے لاش پر لاش. کیا منظر تھا میدان کربلا میں. ملاحظہ کیجئے گا تن سے سر اڑ رہے ہیں, گر رہی ہے لاش پر لاش. دیکھیے جس کو وہ ہے سر سے قدم تک صدپاش. اور حیدر شمرو بنے سعد کی بچوں کو تلاش. دل میں کہتے تھے کہ مل جائیں وہ ظالم کاش. ہو گئی فتح یہ خیمے میں خبر لے جائیں. شہزادے فرما رہے ہو گئی فتح یہ خیمے میں خبر لے جائیں. میں سامنے ہو تو ابھی کاٹ کے سر لے جائیں. سامنے ہو تو ابھی کاٹ کے سر لے جائیں. درود ارشاد فرما دے محمد علیہ. اب ملاحظہ فرمائیے گا بند ہے پھر میرے خیال سے فضائل کے باب میں آخری بند ہے یا 2 بند ہیں. ملاحظہ کیجئے گا منظر ہے کہ ابھی تک تو شہزادے اپنے نیمچوں سے جنگ فرما رہے تھے. اب یہاں ذرا سا منظر بدلا ہے. ملاحظہ کیجئے گا کہ جس کو ڈانٹا, دیکھیے جس کو ڈانٹا وہ گرا دھا سے. دیکھیے جس کو ڈانٹا وہ گرا دھا سے. میں تیغوں سے پر منہ سے نکلا نہ اس افتاد کی تھی ہم کو خبر. منہ سے نکلا نہ اس افتاد کی تھی ہم کو خبر. اور پھینک کر تیغوں کو
جب بھاگتے تھے بانی شر. دونوں شہزادے ملاحظہ فرمائیے گا. پھینک کر تیغوں کو جب بھاگتے تھے بانی شر، اون غازی سے یہ کہتے تھے محمد ہنس کر. سنیے گا بیت بطور خاص عرض کر رہا ہوں. پھینک کر تیغوں کو جب بھاگتے تھے بانی شر، اون غازی سے یہ کہتے تھے محمد ہنس کر. جا کے وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جدھر تودے ہیں. چھٹا مثال بطور خاص. اون غازی سے یہ کہتے تھے محمد ہنس کر بھائی جا کے وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جدھر تودے ہیں. بھائی سچ کہتی تھی اماں یہ بڑے بودے ہیں. حسین سماعت حسین سماعت حسین سماعت. جا کے وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جدھر تودے ہیں. بھائی سچ کہتی تھی اماں یہ بڑے بودے ہیں. بس سنیے گا بس آخری بند ہے جنگ کے سلسلے کا کہ کہہ کے یہ ڈوب گئے فوج میں پھر وہ جرار. پھر ہوا حشر بپا چلنے لگی پھر تلوار. دونوں گھوڑوں کو نہ تھا صورت سیماب قرار. اور بجلیاں کوند رہی تھیں کسے روکیں غدار. کوئی چھپنے کو ادھر کوئی ادھر جاتا تھا. کوئی بے سر کوئی بے دست نظر آتا تھا. کوئی بے سر کوئی بے دست. ایک درود ارشاد فرما دے محمد. ان دلیروں سے نہ سربر ہوئے جب اہل جفا. دی بن سعد نے تب فوج کو بڑھ کر یہ صدا. گھیر کر شیروں کو برساؤ بس اب تیر قضا. مل کے سب ٹوٹ پڑو ان پر نہ ہو دیر ذرا. جس میں حاکم کی خوشی ہو وہ بہرحال کرو. کاٹ کے دونوں کے سر لاشوں کو پامال کرو. بس چند بند. سن کے یہ حکم بن سعد کا پلٹے بے پیر. قتل کی بچوں کے کرنے لگے باہم تدبیر. تیغیں لے لے کے نکلنے لگے ہر صف سے شریر. دو گل اندام کہاں اور کہاں فوج کثیر. غیر حالت ہوئی شبیر کے غم خاروں کی. برچھیاں چل گئیں سینوں پر ستمگاروں کی. دوہلے فتح بجا شام کے لشکر میں ادھر. اس طرف ہو گئے بیتاب شہ جن و بشر. ہمارے اور آپ کے امام کا کیا عالم تھا سنیے گا. بھر کے اشک آنکھوں میں بھائی سے یہ بولے سرور. لو قیامت ہوئی مارے گئے زینب کے پسر. مولا عباس سے فرما رہے امام حسین لو قیامت ہوئی مارے گئے زینب کے پسر. در پائے ظلم ہر ایک بانی بیداد ہوا. آج گھر جعفر طیار کا برباد ہوا. آج گھر جعفر طیار کا برباد ہوا. بس یہ فرما کے چلے رن کو شہ عرش مقام. قاسم و اکبر و عباس تھے ہمراہ امام. ناگہاں آئی یہ آواز کہ اے شاہ انام اب کوئی آن کے مہمان ہیں دنیا میں غلام. آدم ظلم و ستم پھر یہ بد افعال نہ ہو. آئیے جلد کے لاشیں میرے پامال نہ ہو. بس چند بند. آئیے جلد کے لاشیں میرے پامال نہ ہو. میتیں بھانجوں کی لاتے ہیں خیمے میں حسین. قاسم و اکبر و عباس ہیں غم سے بے چین.
ننگے سر چاک غریباں ہیں امام کونین، ساتھ ہے نوحہ کنا روح شہ بدر و حنین۔ اون کو سید ابرار لیے آتے ہیں، لاش چھوٹے کی علمدار لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں۔ دیکھ کر لاشوں کو آتے ہوئے فضا نے کہا در تک آ پہنچے ہیں بچوں کو لیے شاہ ہدا، بیویوں تھام لو احمد کی نواسی کو ذرا، جان دونوں میں نہیں ہائے غضب واویلا۔ بھائی چور تلواروں سے وہ نیک خصال آتے ہیں، مر کے رن سے میری شہزادی کے لال آتے، مر کے رن سے میری شہزادی کے لال آتے ہیں۔ سن کے یہ غم کی چھری چل گئی ماں کے دل پر، شاہ نے فرش پا لاشوں کو لٹایا لا کر، بڑھ کے زینب نے جو کی دونوں شہیدوں پر نظر، بھائی تیرے اندوہ نے مجروح کیا قلب و جگر، اشک خون دیدہ گریاں سے گرے بہ بہ کر، جھک گئیں لاشوں پا ہائے ہائے میرے بچوں کا۔ بس 4 یا 5 بند ہیں جہاں پہ زینب کی کیا کیفیت تھی، سنیے گا مجلس تمام ہو جائے گی۔ جھک گئیں لاشوں پا ہائے ہائے میرے بچوں کہہ کر، ایک ہاتھ اس پا تو ایک اس پر رکھا بادل زار، خون بھرا اس کا جو منہ چوما تو اس کے رخسار، لی بلائیں کبھی اس کی کبھی اس کو کیا پیار، کبھی صدقے ہوئی اس پر تو کبھی اس پر نثار۔ بھائی زخم تن سر سے کبھی تابہ قدم دیکھتی تھی، سنیے گا تصور کیجئے، زخم تن سر سے کبھی تابہ قدم دیکھتی تھی، ہاتھ رکھ رکھ کے کبھی سینوں پر دم دیکھتی، ہاتھ رکھ رکھ کے کبھی سینوں پر دم دیکھتی تھیں، کبھی کی آہ کبھی زلفوں کی سونگھی خوشبو، اپنی چادر سے چھڑایا کبھی گالوں کا لہو، خون میں ڈوبے کبھی چہروں سے ہٹائے گیسو، کبھی منہ ہاتھوں پر رکھ رکھ کے بہائے آنسو، گرد پھر کر کبھی بادیدہ تر بیٹھ گئیں، کبھی اٹھی تو کبھی پیٹ کے سر بیٹھ، کبھی اٹھی تو کبھی پیٹ کے سر بیٹھ گئیں۔ یہ جو زینب نے کیے بین ہوا حشر بپا، لے گئے خیمے سے لاشوں کو امام دوسرا، پیٹ کے سینہ و سر اٹھ کے یہ زینب نے کہا قبر میں سونے کو جاتے ہو میرے ماہ لقا، جاؤ اے وادی غربت کے مسافر بچوں، صدقے اماں ہو، صدقے اماں ہو، خدا حافظ و ناصر بچوں۔ آخری بند اور مجلس تمام، آخری بند، صدقے اماں ہو خدا حافظ و ناصر بچوں، بس آخری بند۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ سمجھی میں پھر کہ میرے پاس اب آنے کے نہیں، عمر بھر چاند سے رخ اپنے دکھانے کے نہیں، مڑ کے شاہ بولے یہ قبریں ابھی پانے کے نہیں، بعد مرنے کے بھی راحت یہ اٹھانے کے نہیں، بس آخری بات تو مجھے بعد مرنے کے یہ راحت بھی اٹھانے کے نہیں، کئی دن دھوپ کی تکلیف سہیں گے دونوں، کئی دن دھوپ کی تکلیف سہیں گے دونوں، 7 شبیر کے بے دفن رہیں گے دونوں۔